مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والوں کو پاسٹر پیٹر شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، آج ہم ایمان کے سفر کے تعلق سے سیکھیں گے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو پھر خداوند میں اپنے معجزے کو، اپنی برکات کو اور اپنے زندگی میں نئے کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے مرکز کی انجیل میں سے یائر کی کہانی کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یائر جو عبادت خانوں کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے۔ مرکز 5 میں جب ہم 21ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہ خداوند کے قدموں کے سامنے جھکے اور ان سے کہا کہ میری بیٹی جو مرنے کو ہے، آپ اس پر جا کر ہاتھ رکھیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، یعنی زندہ ہو جائے گی اور بیماری سے چھوٹ جائے گی اور شفا پائے گی۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہ سفر کرتے ہوئے اپنے گھر کو آ رہے ہیں۔ اسی دوران ہم ایک خاتون کا واقعہ دیکھتے ہیں جس سے 12 سال سے خون جاری ہے، خداوند کی وہ پلہ چھونے سے شفا پا رہی ہے۔ جب ہم 35ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو کتاب مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ اس خاتون سے جس نے شفا پائی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاتھ سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی ہے، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ یعنی جس مقصد کے لیے تو استاد کے پاس آیا ہے، نبی کے پاس آیا ہے کہ وہ تیرے گھر میں جا کر تیری بیٹی کو شفا دے اور بیماری سے چھوٹ کر وہ بچ جائے اور زندہ رہے، اب کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ اپنے گھر بلانے کی، اپنے گھر میں اسے لے جانے کی، اب تو چل اور اس کے کفن دفن کی تیاری کر، استاد کو رہنے دے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ جو بھیڑ کہہ رہی ہے، جو گھر کے لوگ کہہ رہے ہیں، جو پیغام دینے والے کہہ رہے ہیں، خداوند اس بات پر توجہ نہیں کر رہے، توجہ وہ یائر کی طرف کر رہے ہیں، کلام یائر سے کر رہے ہیں۔ خوف نہ کر، اعتقاد، فقط اعتقاد رکھ۔ جو یہ کہہ رہے ہیں ان باتوں کے سبب سے خوف زدہ نہ ہو کہ اب کیا ہوگا، میں تو بے اولاد ہو گیا بیٹی کے سبب سے، اب کون مجھے باپ کہہ کر پکارے گی؟ کیونکہ وہ جو باپ کہنے والی ہے وہ تو اب مر گئی۔ اس بات کے خوف میں نہ جا، فقط اعتقاد رکھ۔ یاد رکھے کہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں بھی جب ہم خدا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور خداوند کے پاس آ کر اسے اپنی برکات کے لیے اپنے گھر میں دعوت دینے کے لیے اس کی حضوری میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہمارے پاس بھی ایسی ہی آوازیں آتی ہیں، اب چھوڑ دے خدا کو، جیسے ایوب کی بیوی نے کہا مصیبت کے وقت، اب رہنے دے خداوند کو اور تو واپس ماتم والے طرف لوٹ۔ جس کاروبار کی تو امید رکھتا کرتا ترقی کرے گا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ جس بیمار کے لیے تو امید رکھتا تھا کہ یسوع شفا دے گا، اب وہ بیماری بگڑ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب یہ مرنے کو ہے۔ جس بیماری کے سبب سے تو لا علاج ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں،
نا امیدی ہے اور بس اب موت کا خوف اور اسی کا انتظار ہے۔ کئی دفعہ ہمیں بھی یہ پیغام ہمارے عزیزوں کے سبب سے، ڈاکٹروں کے سبب سے، معاملات میں ہمیں ملتے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے یائر سے؟ یسوع مسیح کی معرفت، خوف نہ کر، فقط اعتقاد کر۔ جب خوف آتا ہے تو ایمان ہٹ جاتا ہے۔ جب خوف رہتا ہے تو اعتقاد اس طور سے کام نہیں کرتا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ خوف نا امیدی کو پیدا کرتا ہے، خوف بے دلی کو پیدا کرتا ہے، خوف خدا سے دوری کو پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خداوند کے الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے اس مشکل وقت میں خداوند کے الفاظ پر غور کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عزیز آپ کے درمیان ایسے ہوں جو بے اولاد ہے، ڈاکٹر کہتے ہو کچھ نہیں ہو سکتا بیٹیوں سے، بھائی جو کسی بیماری کے سبب سے ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھے کہ خداوند کا کلام ان سے کہتا ہے خوف نہ کر۔ جن کے زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا، ان کی ساری چیزوں کو خدا بحال کر سکتا ہے۔ ان کی میڈیکل کے تعلق سے چاہے وہ مردہ ہو چکی ہیں، خداوند انہیں زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ضروری کیا ہے میرے عزیزو؟ یائر کی طرح خداوند کے ساتھ سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے پر کہنے کی سے اسے یہ چھوڑ کر گھر کو ماتم والی طرف دوڑنے کی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ماتم کو خوشی میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، نا امیدی کو امید سے بھرنے پر قادر ہے۔ یاد رکھے کہ خداوند ایسا ہی ہے۔ جب اس نے کہا کہ یہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے تو لوگ ہنسے۔ آج آپ کے بھی ایمان پر لوگ ہنسیں گے جب آپ خداوند کے ساتھ سفر کریں گے، پر یاد رکھے کہ اس سفر میں آپ کے ساتھ خداوند ہے۔ آپ سرفراز ہوں گے، آپ لوگوں پر ہنسیں گے، آپ شکر گزاری کریں گے، آپ خداوند میں گواہی دیں گے، اور یہی خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس کے ساتھ سفر کریں اور اپنے معجزات کو، اپنی برکات کو لیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو، سننے والوں کو برکت دے۔ آمین۔